علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا، اور کہا اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپاہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کا وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کے لیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڑبڑ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں ناجی نے صلیبوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے، تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی نے کہا، جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار میں چن دیا ہے جس کی آنکھ بھی ہے اور کان بھی، یہ دیوار متحرک ہے، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنی جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کے در پردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ ایوبی اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا، اس کی آنکھ کی وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے، امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں بن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو تم کہی، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحرائی وادیوں میں گم ہو جائے گا، ملت کے خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، امیر من مانی کر رہے ہیں اور صلیبوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے، اگر مسلمان زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبوں کے غلام اور اعلی کار بنیں گے اور وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا، پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہوتا ہے، اگر ہمارے خلافتوں اور اماراتوں کا یہی حال رہا تو صلیبوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کے مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچاؤ، بھرتی تیز کر دو اور کوششیں کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر بھی جاسوسی کرے اور شب خون بھی مارے۔ یہ جاں بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کر دو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت کے مالک ہوں، ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو، عورتوں کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کر دو علی سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ و تعداد میں تھوڑی ہوں، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو اور یہ دھوکہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 تربیت یافتہ سپاہی امارات کی مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوی
کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے میں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے وعدے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر تھا۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سراغرساں ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اپنے اعصاب پر سوار ہوگی۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دیں۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ یعنی نوکرانی کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین کا محافظ دستہ تبدیل کر دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جاں بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گیری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہ تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ آدھے میں اس کو بتا دے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ وہ اب کسی بھی روز دعوت کو قبول کر لیں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشغلوں کی طرح منایا جائے گا۔ ناچ کا گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہی قیام کرنا پڑے گا، رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا، اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈروں، آپ چاہیے تو آپ ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس سے آپ کو سخت ناپسند کریں۔ ناجی نے کہا، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت میں ان سب خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا کہ ناجی کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی جادو چل گیا ہے۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا تھا کہ کسی کو بھی اس سے پہلے اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوئی۔ وہ اس پرجوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دی تھی، تو وہ کل جو بھی خود ان سب چیزوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔